اور دوسری بات اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اگر اتنی بیٹیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے، امانت کسی اور کی ہے، تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. پہلے تو بہت ہوتا تھا، نابالغ بچیوں کی شادی ہوتی تھی. بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آ جاتی تھی چمونی آپا کہ میرا بیٹا ہے بھائی، ابھی سے بیٹی مجھے دے دو، ٹھیک ہے نکاح پڑھاؤ، یہ آپ کی ہو گئی. بلوغت کے بعد رخصتی ہوگی. اب سسرال کی ذمہ داری تھی اس پہ خرچ کرنا، اس کی کہ بھائی ہماری بہو ہے تو اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے. فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ شادی دیر سے کرو، اتنی لیٹ کرو کہ سارا خرچہ ماں باپ اٹھائیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا سرے سے. کیونکہ مرد کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے اس کے آفس میں لڑکیاں بہت ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ اللہ نے وہاں بھی مرد پہ پابندی لگائی اور عورت پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے، تاکہ مرد کو موقع نہ ملے، وہ مجبور ہو جائے شادی کرنے پر، وہ مجبور ہو جائے کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں دلہن بنا کے لانے پر. تو مذہب کی بغاوت، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ان لوگوں نے، غیر مسلم ممالک نے مذہب کی بغاوت کی لبرل بننے کے چکر میں، تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد آئے نا، ہر فساد کو کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا غلط قانون بنایا، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے تیسرا غلط قانون، اور وہ غلط در غلط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ جو اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے بات؟ اسلام نے بہترین حل دیا. نابالغ بچی کی بھی شادی ہو جائے گی. باپ اگر دیکھے گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے، یہ بہت اچھا خاندان ہے، ابھی سے بکنگ کرا دو بھائی، یہ تمہاری امانت ہے. اور ہوتا ہے، میں گلگت گیا تو وہاں مجھے ایک عالم نے بتایا کہ بھائی میری بچی جب پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا دیا بھائی یہ میرے بیٹے کی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ میرے بیٹے کی. تو کہہ رہے میں نے نکاح تو نہیں کیا، کیونکہ نکاح کرنے میں نقصان یہ تھا کہ اگر وہ لڑکا بعد میں صحیح نہ نکلا، وہ پتہ چلا وہ چھٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے، یا وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہا، تو پھر میرے پاس بعد میں نو کا آپشن بھی رہے. تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہ کرو، کیونکہ وہ لڑکا پھر بعد میں خراب بھی ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں خیر غالب تھی، خراب ہونے کے چانسز کم تھے، تو صحابہ تو نابالغ بچیوں کا نکاح کرتے تھے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نکلے بڑا ہوگا، ماحول بہت خراب ہے نا. اور ہم اس زمانے میں یہ بھی نہیں ترغیب دیتے کہ نابالغ بچی کو کہیں طے کر دیں. پہلے سے طے کرنے میں بھی نقصان ہے، کیونکہ منگنی توڑنا بھی ایک مصیبت ہے. بعد میں وہ مکھنچو نکلا. لیکن اتنا تو ہے کہ بچی جب بالغ ہو رہی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئی ہے، تو اب اس کی ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ سسرال پہ ڈال دو. بولا یہ آپ کی، میں نے اپنی بھانجی کا ایسا ہی نکاح کیا ہے. 8ویں پڑھ چکی تھی وہ، 8ویں میں 13 سال عمر تھی، تو ہمارے ہی بھانجے کا رشتہ آیا. مجھ سے مشورہ، سارے خاندان نے مخالفت کی، نہیں میٹرک تو کرنے دو ابھی بیچاری کو، ابھی تو بچی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور خاندان سمجھدار ہے، انہیں پتا ہے کہ بچی ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. سمجھدار ہی نہیں ہے سسرال، وہی جاہل ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتے ہیں آج کل، پھر تو 40 سال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر اگر اچھا رشتہ آیا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ انکار مت کرو. ان کو بھی پتا ہے کہ بچی ہے بھائی، اس پہ ایسا نہ اسے 18 روٹیاں پکوا رہے ہوں ہیں، اور اسے جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں، وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی ابھی اس سے اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر رخصت کر دو. رہا مسئلہ کہ ابھی تو میٹرک بھی نہیں کیا، تو بھائی وہ جو ہمارا بھانجا ہے ہم اس سے بول دیں گے تمہاری بیوی ہے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو فخر سے بتاؤ میری بیوی ڈاکٹر ہے، تو اس کو میڈیکل کالج میں آپ داخلہ دلوا دینا اپنے خرچے پہ. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو، صرف گھر کے اندر ہی محدود رہے، تو آپ 8ویں کے بعد 9ویں پڑھانے کی بھی 9th میں بھی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کم از کم انٹر تو ہو، تو انٹر کرا دینا، کیونکہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. تو آج سے خرچہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام ہے. اب جو میری بھانجی تھی نا، اس کے والد بیچارے روزانہ
12 किलोमीटर उसको स्कूल लेके जा रहे थे, करीब में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, रोजाना बाप की जिम्मेदारी थी सुबह खुद भी मदरसे जाना है पढ़ाने के लिए, तो बच्ची को पहले 12-13 किलोमीटर बाइक पे लेके जाएंगे, वहां स्कूल में छोड़ना है, फिर शाम को स्कूल से, क्योंकि अकेली बच्ची को इस तरह इतनी दूर कन्वेंस में भेजना भी बड़ा एक यानी एहतियात के खिलाफ, इतनी मेहनत बाप कर रहा है, तो बाप की मेहनत हल्की हो गई कि नहीं होगी? मैंने कहा अब ये मेहनत कौन करेगा? इसका मियां करेगा। उसको बोलो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो बच्ची देंगे, वरना पतली गली से निकलो। पेड़े खाने वाले हमें पसंद नहीं है कि काम कुछ भी ना हो, बैठ के पेड़े खाएं। आजकल ससुराल वाले बैठ के पेड़े खा रहे हैं, खाली रेडीमेड दुल्हन चाहिए जो सब कुछ कर चुकी हो, हर लिहाज से फिट फाट हो, और ये बैठ के अब क्या खाएं? पेड़े। ये नहीं है इस्लाम में। तो इस कल्चर को प्रोमोट करें, मेरा मकसद ये है, ठीक है ना? इस कल्चर को क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी हो गई, 8वीं के बाद ही हो गई। हमने तो फिर पूछा भी नहीं कि मैट्रिक करा दिया, भाई अब मियां बीवी का आपस का मसला है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो डॉक्टर बनाना चाहे, ठीक है ना, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, PhD करा दो, जो मर्जी कराना है, हज करा दो, उम्रा करा दो, मौलवन बना दो, आलिमा बना दो, तुम्हारी हेडेक है। तुम्हारी बीवी इज्जत, बीवी की इज्जत से किसकी इज्जत है? भाई पढ़ी लिखी होगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, माशाल्लाह भाई साहब की जो बेगम है वो खुद बहुत बड़ी साहिबा हैं, तो अब ये तुम्हारी हेडेक है। और अगर होम मेकर बनाना है तो घर में रखो उसको। तो माशाल्लाह उनकी 4-5 साल हो गए मेरा ख्याल है शादी को, बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह और उनको खुशियां नसीब करें। तो हम तो इस किस्म के डिजाइन है हमारा, और ये ऐन इस्लाम है। ये क्या है? तो आप भी ऐसा ही किया करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही किया करें, ये इस्लाम। वरना नहीं करेंगे तो फिर गलत पे जाएंगे, फिर उस गलत के साइड इफेक्ट को सही करने के लिए और गलत, फिर और अंजाम वही होगा जो गोरों का हुआ है।